الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام پنڈال میں تشریف فرما دور دراز سے تشریف لانے والے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور دوستوں اور ساتھیوں، سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام معززین علاقہ مائدین شہر، آج ایک بار پھر عظیم الشان پروقار سالانہ فلسفہ شہادت و استحکام پاکستان کے عنوان سے عنوان اس عظیم الشان کانفرنس کی توسط سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں. انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو حضرات قائدین اہل سنت فرمائیں گے. اپنے مقررہ وقت میں چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے آج کی اس کانفرنس کے انعقاد پر لانڈی ٹاؤن کے تمام ذمہ داران، مفتی حزب الرحمان صاحب، مولانا پیر ارسلان صاحب، بھائی عباد صاحب اور دیگر ان کے تمام رفقا کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان حضرات کی مکمل سرپرستی اور نگرانی کرنے پر اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے عظیم رہنما اور قائد ضلع ملیر حضرت علامہ مولانا محی الدین شاہ الحسینی صاحب اور ان کی ٹیم کو بھی خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے محنت کی، باغ دوڑ کی. محرم الحرام کا مہینہ اور مجھ سے قبل آپ خطبہ اہل سنت کی گفتگو سن چکے ہیں، اور خصوصاً نوجوان خطیب نوجوان علی مدین حضرت علامہ مولانا عادل عمر صاحب کی گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں. محرم الحرام کے مہینے میں تاریخ اسلام میں دو اہم ترین واقعات پیش آئے ہیں. پہلا واقعہ یکم محرم الحرام سن 23 ہجری کو مسجد نبوی میں مصلی رسول پر صحابی رسول سسر پیغمبر فاتح عرب و عجم امیر المؤمنین داماد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. یقیناً ان دونوں عظیم شخصیات کی شہادت اور ان دونوں شخصیات کی
دین اسلام کے لیے قربانی، اور ان دونوں شخصیات کی اللہ رب العزت کی ربوبیت اور پاک پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، یہ قیامت تک امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم احسان اور فخر رہے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، ملک میں ہر طرف افراتفری کا عالم ہوتا ہے، ملک میں بے چینی اور بے سکونی کا عالم ہوتا ہے، اور محرم الحرام کے مہینے کو دشمن دین اور دشمن اسلام نے اتنا پروپیگنڈا کر کے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ لوگ محرم کا نام سنتے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ دکھ کا مہینہ ہے، یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ بھئی یہ غم اور دکھ کا مہینہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ مولانا عادل عمر صاحب کی گفتگو سن چکے ہیں کہ شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور خود امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا فرما رہے ہیں، اور دشمن اسلام نے اتنا پروپیگنڈا کر کے اس بات کو عام کر دیا ہے، اور بلکہ اہل سنت کا اکثر طبقہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ جو ہے یہ اہل سنت کے ہیں، اور یہ جو اہل بیت ہے یہ اہل تشیع کے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کو عام کر کے ان دونوں شخصیات اور ان حضرات کے مابین تقسیم کیا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ صحابہ کہتے ہیں تو جب لفظ صحابہ میں جہاں حضرت ابو بکر صدیق مراد ہوتے، جہاں لفظ صحابہ میں حضرت عمر مراد ہوتے، جہاں لفظ صحابہ میں حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ اور حضرات صحابہ کرام مراد ہوتے، وہیں پر لفظ صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ بھی مراد ہوتے، وہیں پر لفظ صحابہ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مراد ہوتے، وہی لفظ صحابہ میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ جب قرآن میں اللہ صحابہ کی شان بیان فرماتے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، جب رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق ہے تو علی المرتضیٰ بھی ہے، جب رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مصداق حضرت فاروق اعظم ہے تو حضرت حسن بھی ہے، جب رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مصداق حضرت عثمان غنی ہے تو حضرت حسین ابن علی بھی ہے۔ اور جب قرآن میں اللہ ان کے صفات بیان فرماتے التائبون العابدون الساجدون الراکعون، اللہ جب صحابہ کے صفات بیان فرماتے کہ یہ توبہ کرنے والے، یہ قیام کرنے والے، یہ رکوع کرنے والے، یہ سجدہ کرنے والے، تو ان تمام صفات کے مراد جہاں حضرت ابو بکر عمر عثمان ہیں وہیں پر مراد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین بھی ہے۔ لہذا اس تقسیم کو اس انداز میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس پروپیگنڈے کو ختم کرنا ہے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وہ اہل سنت ہی ہے جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، وہ اہل سنت ہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مانتے، حضرت علی کو بھی مانتے، وہ اہل سنت ہی ہے جو حضرت فاروق اعظم کی عظمت کو مانتے، حضرت حسن و حسین کی عظمت کو بھی مانتے، یہ اہل سنت ہی ہے جو حضرت فاروق اعظم کو اگر دل سمجھتے ہیں تو اس دل کے دلدن کو، دلدن حسین کو سمجھتے ہیں، یہ اہل سنت ہی ہے اگر اپنے آنکھوں کو جناب فاروق اعظم سمجھتے ہیں تو ان آنکھوں کے نور حضرت حسین کو سمجھتے ہیں، یہ اہل سنت ہی ہے اگر یہ اپنی عشق و عمر سمجھتے ہیں تو اپنی محبت اور بلبلوں کو حسین ابن علی سمجھتے ہیں، یہ اہل سنت ہی ہے اگر جناب فاروق اعظم کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں تو اسی تاج کے ایک چمکتے دمکتے نگینہ حضرت حسین کو بھی سمجھتے ہیں، یہ اگر اپنے جناب فاروق اعظم کو، یہ اہل سنت ہی ہے اگر دل پر عمر ہے تو دلدار حسین کو سمجھتے ہیں، یہ در حقیقت اہل سنت ہی ہے جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، جو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور کیوں نہ مانے صحابہ کو بھی نبی کی محبت کی وجہ سے مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی نبی کی محبت کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر قرآن صحابہ کے سامنے اترا تو اہل بیت وہ ہے جن کے گھر میں اترا ہے، پڑھا لکھا طبقہ، یہ بادشاہ
شعور ہونا چاہیے اور اپنے شعور کو اجاگر کرنا چاہیے اور دشمن کے اس پروپیگنڈے کو ختم کرنا چاہیے. کوئی تقسیم میں نہیں ہے. صحابہ بھی ہمارے ہیں, صحابہ بھی ہمارے اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ محرم کے مہینے میں یہ افراتفری کیوں ہوتی ہے, یہ واویلا کیوں ہوتا ہے, یہ نفس عمل کا مسئلہ پیش کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک طبقہ جو ملک پاکستان میں جو در حقیقت اس ملک کا بھی دشمن ہے, ملک کی معیشت کا بھی دشمن ہے, ملک کے استحکام کا بھی دشمن ہے, وہ طبقہ اٹھ کر اور اپنے حضرات اہل بیت سے اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور حضرات اہل بیت کے جھوٹے دعوے دار ہونے اور محبت کی آگ میں وہ توہین کرتے ہیں حضرات صحابہ کی, وہ توہین کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں حضرت ابو بکر کی, وہ گستاخی کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی, وہ گستاخی کرتے ہیں حضرت عثمان غنی کی اور حضرت حسین حسن و فاطمہ کی. محبت کی آگ میں وہ گستاخی حضرت امیر معاویہ کی کرتے ہیں, وہ گستاخی حضرت ابو سفیان کی کرتے ہیں. اور وہ صفحہ شہادت شاہین فٹبال گراؤنڈ میں آنے والوں, خدا کی قسم جب ہم اپنی آنکھوں سے ان گستاخیوں کو دیکھتے ہیں تو کلیجے پھٹنے کو آتے ہیں. اور آج ہی آپ کے شہر کراچی شاہ فیصل کالونی میں ایک مکان کے چھت پر اور دیوار اور سیڑھیوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر اور سیڑھی پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر چپل اور جوتوں سے ان ناموں پر چھپتے رہے. خدا کی قسم جب ہم نے ویڈیو دیکھی ہمارے کلیجے پھٹنے کو آئے. یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی والے ہوتے ہیں, یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے داروں والے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یہ چیزیں واویلا کرتے ہیں, نانا فلسفہ شہادت میں تشریف لانے والوں, شاید آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہو جو اہل سنت والجماعت سے تعلق نہ کرتے ہو, شاید بہت سے لوگ ایسے ہو جو علامہ محمد عباس کو نہ جانتے ہو, جو علامہ عیسیٰ فاروقی کو جنون نہ سنا ہو, شاید بہت سے لوگ ایسے ہو جو پہلی مرتبہ آئے ہو. یہ انہیں بتانا چاہتا ہو ہم کوئی پاگل بھی نہیں ہے, ہم بے روزگار بھی نہیں ہے, ہمارے گھر ہے, خاندان ہے, قوم ہے, قبیلہ ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے باوجود جب ہم ان حضرات کی توہین دیتے ہیں, جب ہم ان حضرات کی گستاخی دیتے ہیں, پھر ہمارا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے, پھر ہم گھروں سے نکل پڑتے ہیں, پھر ہم دشمن صحابہ کا پیچھا کرتے ہوئے پتھر سے نماز کہا کرتے ہیں. جو حضرت ابو بکر کو نہ مانے, جو جنہیں عمر کی توہین و گستاخی کرے, جو حضرت امیر معاویہ کی توہین و گستاخی کرے, جو حضرت ابو سفیان کی توہین و گستاخی کرے, وہ زمانی جتنے بھی ہے حسینی ہوں, نانا ابو بکر کا توہین و گستاخی کرنے والا یہ حسینی نہیں ہو سکتا, یہ حسنی نہیں ہو سکتا, یہ علوی نہیں ہو سکتا. جو حضرات کی توہین و گستاخی کرے پتھر سے نماز کہنا چاہتا ہو, وہ کائنات کا لعین بدترین ہے. مسلمان بولو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. الحمدللہ یہ اہل سنت ہے, یہ ہمارے قائدین ہیں. اہل سنت والجماعت نے گزشتہ کئی سالوں سے ملک میں امن و امان کے لیے ایک فارمولہ دیا, ملک میں امن و امان کے لیے ایک ڈسپلن دیا, ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اور محرم کے مہینے میں افراتفری اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک عشرہ فاروق و حسین کا عنوان دیا. اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور بتانا یہ چاہتے ہیں جب ہم اپنے اسٹیج سے, اپنے منبر اور محراب سے, جہاں ہم حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہیں, جہاں ہم قوم کو بتاتے ہیں کہ فاروق اعظم وہ ہے جن کے لیے بیت اللہ میں نبی نے ہاتھ اٹھائے, اللہم اعز الاسلام بحکمت, اللہ اسلام کو عزت
صدر قوت عمر کے ذریعے عطا فرما. جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں فاروق اعظم کی شخصیت تو وہ ہے، نبی نے فرمایا عمر کو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان کو رستہ چھوڑ دیتا ہے. جب ہم قوم کو بتاتے ہیں کہ فاروق اعظم کی شخصیت تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کر نبی کو بیت اللہ میں نماز پڑھوائی. جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فاروق اعظم کا مقام تو وہ ہے، وہ مکہ گلیوں میں نبی کو مشورہ دیتے ہیں اللہ عمر کے قول قرآن بدل دیتا ہے. جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عمر تو وہ ہے جو ترتراتی زمین پر برقع مارے پھر اس زمین کے ٹکرانے کی ہمت نہ ہو. عمر تو وہ ہے جو جلدی کی طرف اشارہ کا اشارہ کرے آپ کو پڑھنے کی جرأت نہ ہو. عمر تو وہ ہے جو دریا کو سکھلی کر دریا کو روانی بخشے. عمر تو وہ ہے جو ہواؤں کے ذریعے ہزاروں میل تک اپنے پیغام کو پہنچائے. جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی عمر وہ ہے جو قرآن میں چمکتا ہے، عمر وہ ہے جو رب کا انتخاب ہے، عمر وہ ہے جو نبی کا انتخاب ہے، عمر وہ ہے جو علی کا انتخاب ہے. جب ہم حضرت فاروق اعظم کی شان بتاتے ہیں کہ فاروق اعظم وہ ہے جو 22 نامور حکمران رہا جس نے 3600 شہر اور علاقے فتح کیے. عمر وہ ہے جس کے نام کا رعب اور دبدبہ آج قائم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ عمر کے نام کا دبدبہ رہے گا. اور آج تک دشمن شیطان کی ضرورت جب شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ بدلتا تھا، آج اسی شیطان کی ضرورت عمر کے نام کو دیکھ کر راستہ بدلتا ہے. جب یہ سب قوم کو بتاتے ہیں پھر اسی اسٹیج سے، اسی منبر سے، اسی اسپیکر پر ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی کا مقام بھی بڑا بلند ہے. حسین وہ ہے جسے نبی نے اپنے معصوم ہاتھوں میں اٹھایا. حسین وہ ہے جس کا نام نبی نے رکھا. حسین وہ ہے جسے پٹی نبی نے دی. حسین وہ ہے جس کے گالوں پر بوسہ نبی نے دیا. حسین وہ ہے جسے نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھایا. حسین وہ ہے جس کے لیے نبی نے کہا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. حسین وہ ہے جس کے لیے نبی نے کہا سیدنا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. ہم یہ بھی بتاتے ہیں حسین وہ ہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں رات کے وقت مجھے حضور سے کوئی کام پڑ گیا، میں نبی بھی در پر آیا اور نبی بھی دروازہ پر بٹھایا. نبی باہر شریف لائے، آپ پر چادر پڑی ہوئی ہے. میں نے محسوس کیا کہ اس چادر میں کچھ ہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جب میں نے اپنی بات مکمل کی جاتے جاتے میں نے نبی سے سوال کیا اللہ کے رسول کیا چادر میں کیا ہے؟ نبی چادر بتائی تو میں دیکھتا ہوں کہ نبی کے ایک پہلو حسن ہے، دوسرے پہلو میں حسین ہے. اور نبی بھی فرمایا اسامہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے. جی اللہ کے رسول چاہتا ہوں. فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے پھر تو حسن و حسین سے محبت کرنے والا بن جا. پھر ہم لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حسین تو وہ ہے جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. حسین تو وہ ہے جب نبی سجدے میں یہ دونوں شہزادے نبی کے پیٹ پر سوار ہوتے ہیں. جب نماز میں اور فرض نماز میں جماعت کی حالت میں سجدہ اتنا طویل ہوا، حضرت شداد رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ کہیں نبی سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت تو نہیں ہوئے. کہتے میں نے ذرا سے سر کو اٹھایا، میری نظر جب نبی پر پڑی تو نبی کے پیٹ پر حسن و حسین سوار ہے. جی ہاں، جب ہم لوگوں کو فاروق اعظم کی شان بتاتے ہیں اسی منبر سے، اسی اسپیکر سے، اسی اسٹیج سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حسین کون ہے، حسین کا مقام کیا ہے. جی ہاں وہ حسین جو نبی کا صحابی ہے. جی ہاں وہ حسین جو نبی کا نواسہ ہے. جی ہاں وہ حسین جو علی کا تخت جگر ہے. جی ہاں وہ حسین جو فاطمہ کا نور ہے. جی ہاں وہ حسین جو فاطمہ کا دل ٹکڑا ہے. جی ہاں وہ حسین جسے پیار ابو بکر نے دیا. جی ہاں وہ حسین جسے پیار جناب فاروق اعظم نے دیا. جی ہاں وہ حسین جس نے نبی کی قبلہ سے جانے کے بعد نماز ابو بکر کے پیچھے پڑی اسے حسین کہتے ہیں. جناب فاروق اعظم کے پیچھے پڑی اسے حسین کہتے ہیں. جس نے عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دیا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے علی معاویہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اسے اپنا امام مانا
حسین حسین کہتے ہیں حسین کا بیٹا تجھے پتہ ہے در حقیقت میں حسینیت کیا ہے تجھے بڑا حسینیت اپنانے کا شوق ہے تو پھر اہل سنت کے پاس آج شامل علی کی پیداوار کیا تمہیں بتائے گا کہ حسین کیا ہے حسین کی اولاد سے سنو حسین وہ ہے جو قرآن میں چمکتا ہے حسین وہ ہے جو نبی کی تعلیم میں چمکتا ہے حسین وہ ہے جس کا نام نبی کی نبوت والے زبان پر چمکتا ہے حسین وہ ہے جو آسمان کے ستاروں میں چمکتا ہے تجھے حسینیت بتاؤ ابو بکر کو اپنا امام مان یہ حسینیت ہے فاروق کو اپنا امام مان یہ حسینیت ہے عثمان غنی کو اپنا امام مان یہ حسینیت ہے امیر معاویہ کو اپنا امام تسلیم کر یہ حسینیت ہے قرآن پڑھ یہ حسینیت ہے 5 وقت نماز پڑھ یہ حسینیت ہے سچا بن جا یہ حسینیت ہے حلالی بن جا یہ حسینیت ہے آیا بن جا یہ حسینیت ہے کردار بن جا یہ حسینیت ہے صحابہ کو اپنے دل میں جگہ دے یہ حسینیت لہذا اہل سنت کے پڑھے لکھے طبقے کا یہ فرق کہ وہ دشمن کے پروپیگنڈے کو سمجھے اور لوگوں کو آگاہ کرے کہ یہ محرم کا مہینہ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے یہ دکھ کا مہینہ نہیں ہے یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے اور اہل سنت کا وہ باشعور طبقہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ جی محرم کے مہینے میں غیروں کی تشبیہ مت کرو کالا لباس مت پہنو ان کے سبیلوں پر مت جاؤ اپنے اسٹیٹس پر نوحے محمد اور مرسیے مت لگاؤ اور ان کے سبیلوں کے آگے سے گزرتے ہوئے ان کا پانی اور دودھ اور شربت یہ مت پیو اور انہیں بتاؤ کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرو دشمن کا پروپیگنڈا اتنا ہو چکا ہے کہ یہ سنت کا بہت بڑا اکثریت طبقہ وہ بھی محرم کے مہینے میں نکاح کو مقبول سمجھتا ہے آپ رواجوں کو ختم کرے آپ منکرات کو ختم کرے اور بدر حق رواج لوگوں کو بتائے کہ دشمن صحابہ بچے کوشش کریں گے انشاءاللہ باقی الحمدللہ شہادت ہمارے ہاں انعام ہے شہادت ہمارے ہاں نعمت ہے میں نے ابھی ایک اور جگہ پر بھی کہا کہ جب لوگ ان سے پوچھے کہ سینہ کیوں نہیں پیٹتے ہو انہیں کہو کہ ہم اصلی حسینی ہیں ہم سینہ تان کر کہنے والے ہیں واہ حسین اور سینہ اس لیے بھی نہیں پیٹتے کہ اس سینے میں دل ہے اور دل میں حسین سینے میں دل ہے اور دل میں حسین ہے ہم اس لیے یہ سینہ نہیں پیٹتے اور جہاں پر بات شہادت کی ہے الحمدللہ ہم شہادت کو اعزاز سمجھتے نعمت سمجھتے اور ذرا پڑھو تاریخ حضرات صحابہ کی کس طرح ان حضرات نے قربانیاں دی ہے اور حضرات صحابہ ہی کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے پاس نماز کلمہ قرآن روزہ اور دین اور نبی کی تعلیمات اور ختم نبوت موجود ہے ساتھ ہوگے انشاءاللہ یوں نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا مجمع ساتھ دو گے انشاءاللہ جب آپ سب تیار ہو تو پھر لانڈی کے در و دیوار پر میرا یہ پیغام لکھ دینا کہ اٹھو اس کا مسلمان ہوش میں آ وہ غیرت مسلم جوش میں آ کندھے سے ملا کر کندھا کر یوسف سیدھی اب دوش میں آ میدان میں آ شمشیر اٹھا نعرہ تکبیر لگا کفر کے ایوانوں اور رحمت صحابہ کی ایسی ضرب لگا کہ نسلیں ان کی یاد کوئی ابن جنگی آیا